بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ رب کس کو کہیں گے، رب العالمین کس کو کہیں گے۔ آج ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے مستقبل کے ڈاکٹر حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کے پروفیسر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں آپ کی ہی فیلڈ سے کچھ مثالیں دوں گا اور ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رب العالمین ہم کس کو کہیں گے، رب کی اصل معنی کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنی تخلیق پر غور کرتا رہتا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کا تعلق انسانی وجود کے ساتھ بہت گہرا ہے، تو ہم انسان کو ہی سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے۔ کل میں نے بتایا تھا، تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر لوں۔ رب کی معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، ضروریات کی جان پہچان رکھنے والا، ضروریات کا علم رکھنے والا اور ضروریات کو بر وقت مہیا کرنے والا رب کہتے ہیں۔ اور ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ رب کسی میں ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں یہ سب صلاحیتیں ہیں ہی نہیں۔ جب ہم انسان پر غور کرتے ہیں، انسانی وجود پر جس وقت ہم غور کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال جو ہماری سوچ میں آتا ہے، ہم سے پہلے لوگوں کی سوچ میں آتا رہا اور صدیوں سے انسان اس پر ریسرچ کرتا رہا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، آپ کی فیلڈ سے مثال لیں گے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے ایک سیل سے۔ Am I right؟ سیل جس کو ہم زائگوٹ کہتے ہیں، یہ زائگوٹ بننے سے پہلے کے بھی مراحل ہیں، ان مراحل کو فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے۔ یہ زائگوٹ جس وقت ایک سیل کی صورت میں ہوتا ہے، انویزیبل فارم میں ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کی غذا کیا ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے؟ اس کو کتنی غذا ملنی چاہیے، یعنی غذا کیا ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کب ملنی چاہیے، کہاں ملنی چاہیے، کیسے ملنی چاہیے، یہ تمام چیزیں اس سیل سے متعلق ہیں جس کو اپنی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، جو نہ صرف اپنی زندگی کا شعور نہیں رکھتا بلکہ اپنی ضروریات کو بھی نہیں سمجھتا۔ اس وقت میں بھی پروردگار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضروریات مہیا کی، جتنی غذا کی ضرورت تھی، جہاں سے غذا لینی تھی، جب غذا لینی تھی، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کی۔ اس کے بعد میں پھر ایمبریو کا پروسیس آتا ہے، اس کے بعد میں پھر ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے بعد میں پھر جسامت اختیار کرتا ہے، اس کے بعد میں پھر سانس ہوتا ہے، پھر اس کے سارے نظام بنتے ہیں، یہ تمام چیزیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کی زندگی کے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں بیفور برتھ، جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ تمام ضروریات ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پروردگار عالم کو پتہ ہوتا۔
اور اس کی وہ ضروریات وہاں پر پوری ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی سے متعلق اس کو زندگی میں سننے کی ضرورت پڑے گی. ڈاکٹر صاحب میں صحیح جا رہا ہوں؟ اس کو سننے کی ضرورت پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سننے کی صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے عطا کی. اس کو زندگی گزارنے کے لیے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اس کو دماغ دے دیا, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی, اس کو آنکھیں دے دی, اس کو سانس لینے کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے پھیپھڑوں کا نظام بنایا, اس کو کھانے پینے کے بعد قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی تو ڈائجسٹو سسٹم بنا دیا, اس کے لیے یورینری سسٹم بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کڈنیز ہیں, گردے ہیں وغیرہ, یہ پورا ایک نظام ہے وہ ایک الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. اس انسان کی بقا کے لیے نظام کی ضرورت ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم بنا دیا. جب جہاں پر جس قدر جتنی ضروریات تھیں اس کی وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے مہیا کر لی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنی پیچیدہ تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی, اس کی ضروریات مہیا کی. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت. ہماری زندگی میں, ہماری چلنے پھرنے کی زندگی میں ایگزرشن ہوگی, ورزش ہوگی, ظاہر سی بات ہے قوت کی ضرورت ہوگی. اس قوت کو مہیا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا نظام بنایا. ہم کھا پی تو لیں, وہ کھانا پینا کیسے ڈائجسٹ ہو اس کے لیے مکمل ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے, مکمل ایک نظام ہے. یہ کھانا پینا ہضم تو ہو گیا, اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہضم ہونے کے بعد اس میں سے جو غذائی اجزاء ہم نے حاصل کیے وہ غذائی اجزاء کہاں جاتے ہیں, کیا پروسیس ہوتا ہے, کیسے وہ ڈائلوٹ ہوتے ہیں, کیسے وہ جسم کا حصہ بنتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. انسان کو تو اپنے وجود کا ہی پتہ نہیں ہے. انسان خالق کائنات کی کائنات کو کیا سمجھے گا؟ یہ تمام غذائی اجزاء خون میں شامل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر میں کہیں پر ڈی ٹریک ہو جاؤں تو مجھے گائیڈ کریں گے. خون میں شامل ہونے کے بعد پھر ایک نظام شروع ہوتا ہے. خون کے اندر سیلز موجود ہوتے ہیں, غذائی اجزاء کو اٹھاتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں. ان کی ایک مکمل زندگی, مکمل لائف ہوتی ہے. پیدا بھی ہوتے ہیں, مرتے بھی ہیں, لائف سائیکل ہوتا ہے ان کا. پھر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ خون ہے اور خون میں سیلز ہیں. مختلف قسم کے سیلز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ضروریات کے لیے پیدا کر دیے. آر بی سیز بنا دیے, ان کا کام الگ ہے خون کے اندر. پلیٹیلیٹس بنا دیے, یہ بھی خون کے اندر ہی ہیں لیکن ان کا کام الگ ہے. چلتے ساتھ ہیں لیکن کام الگ ہے. ڈبلیو بی سیز بنا دیے, ہے ساتھ اسی خون میں ہیں لیکن ان کا کام الگ ہے. اس زندگی گزارتے ہوئے اس زندگی کے اندر ہمارے اوپر مختلف جراثیم کے حملے ہوں گے. ان حملوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام پہلے سے ہمارے خون میں شامل کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. خالق کائنات نے کتنے احسانات کیے, ان احسانات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے, شکر کیا ادا کرو گے. بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے کہ بات کو مکمل سمجھا جائے. چلیں ہم تھوڑی سی اور مثال کی طرف چلتے ہیں. آپ کے گھر میں, کسی کے گھر میں مرغیاں ہیں؟ آپ کے گھر میں ہیں؟ جی آپ کے گھر میں بھی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا مرغی انڈا دیتی ہے, انڈا ہم پکا کر کھاتے ہیں شوق سے, اور کبھی مرغی کو ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. کھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ہمارے لیے درس ہے, ہمارے لیے سبق ہے.
ہم خالق کائنات کی قدرت کو ہم اپنے سامنے موجودات کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی ذرے ذرے میں ہے. اس ذرے کو دیکھ کر ہم خالق کائنات کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں, اس کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں. یہ تو بھائی ہم نے دیکھا کہ بھائی ایک سیل ہے, وہ ماں کے پیٹ میں ہے, اس کی پرورش ہوتی ہے, 9 مہینے تک اس کی ضروریات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہر لمحہ خیال رکھتا ہے. یہ تو ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں, ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں. ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ اس وقت آئرن کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب, اس وقت فولک ایسڈ کی ضرورت ہے, اس وقت منرلز کی ضرورت ہے, اس وقت یہ چیز کھانی چاہیے, یہ چیز نہیں کھانی چاہیے. خواتین کو ہم سمجھاتے ہیں. لیکن میں مرغی کی بات کر رہا تھا. مرغی کے انڈے کے اندر جو چوزا ہوتا ہے وہ بھی ایک سیل سے بنتا ہے. وہ چوزا 20 دن تک اسی خول کے اندر رہتا ہے. وہاں پر اس کو کس چیز کی کتنی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے, ان 20 دنوں کے لیے کن کن چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, اس کی گروتھ کے لیے, اس کی مکمل پیدائش کے لیے, مکمل اس کی غذائی ضروریات کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انڈے کے اندر 20 دنوں کے لیے اسٹور کر دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تھوڑا سا آگے بات کریں, بات لمبی ضرور ہو رہی ہے لیکن آپ کے لیے مفید ہوگی, چونکہ آپ کی فیلڈ ہے. اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ سکے. اچھا, مرغی کا انڈا تو بہت بڑا ہوتا ہے, 100 گرام کے لگ بھگ ہوتا ہے, 100 گرام 150 گرام. لیکن کیا کبھی آپ نے مچھلی کا انڈا دیکھا؟ مچھلی کا انڈا بالکل باریک سا ایک دانہ ہوتا ہے, جیسے خشخاش کا دانہ. خشخاش دیکھی آپ نے؟ گرمیوں میں ہم لوگ گھوٹا بنا کر پیتے ہیں خشخاش. اس کے دانے کے برابر مچھلی کا انڈا ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی بہت باریک ہوتا ہے. اتنے سے باریک انڈے کے اندر زندگی کی ضروریات مہیا کر دینا, اور جب تک وہ اس بچے کی فارمیشن ہوتی ہے, جب تک بچہ مکمل جسامت اختیار کرتا ہے, پھر اس انڈے کو پھاڑ کر باہر آتا ہے, یہ تمام ضروریات اس کی وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کر دی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کائنات کو سمجھ سکتے ہیں, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے, نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھ سکتے ہیں, نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں. بس چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم خالق کائنات کے روبرو پیش کرتے ہیں. یا اللہ, جو چیزیں, جو نعمتیں ہمیں معلوم ہیں, جو نعمتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں, جس چیز کا ہمیں شعور ہے, جس چیز کا ہمیں شعور نہیں ہے, جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں اور جو چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہیں, آپ کی تمام نعمتوں کا ہم آپ کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پروردگار, تیری تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں.